الله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اے لوگوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلوا مما فی الارض، کھاؤ زمین کی وہ چیزیں، حلالا طیبا، جو حلال ہے، طیبا اور پاکیزہ ہے، ولا تتبعوا، اور نہ ہی تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگوں، جو زمین میں حلال ہے چیزیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، وہ کھاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، شیطان کے پیچھے نہیں چلو۔ یہاں حلال سے چیزوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جنہیں شریعت نے حرام نہیں کیا گیا ہے، یعنی جنہیں شریعت نے حرام نہیں قرار دیا، وہ چیزیں، تمام چیزیں حلال ہیں، بجز ان کے جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ تو ساری کھانے پینے کی چیزیں حلال ہیں، مگر وہ چیزیں جسے شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اور دوسرا وہ جنہیں انسان اپنے عمل سے حرام نہ بنا لے، اپنے عمل سے حرام نہ بنا لے، مثلاً ایسی چیز جو چوری کی ہو، سود کی ہو، اور ناجائز طریقوں سے کمایا ہوا مال ہو، جیسے چوری کی ہوئی کوئی بھی چیز ہو، وہ ویسے تو حلال ہوتی ہے، لیکن انسان اس کو اپنے عمل سے، چوری کرنے کی وجہ سے وہ حرام بنا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے بھی منع فرماتے ہیں کہ وہ حرام چیزیں نہ کھاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا طیبا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ پاکیزہ چیزوں سے کیا مراد ہے؟ پاکیزہ چیزیں یعنی صاف ستھری چیزیں کھاؤ، گندی سڑی ہوئی چیزیں نہیں کھاؤ، بدبودار چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلال چیزیں کھاؤ، حرام سے بچو۔ حرام چیزوں سے بچنے کی حدیث میں بھی بہت تاکید آئی ہے۔ میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک مال کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول، اے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور فرمایا، اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو بہت لمبا طویل سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال پریشان اور خاک آلود ہوتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، جبکہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، اور جس غذا سے اس کا جسم نشو و نما پایا ہے وہ بھی حرام، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یعنی جو حرام کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ اب ایک دوسری روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ گوشت جو مال حرام سے پروان چڑھتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جو بھی گوشت حرام سے پروان چڑھے اس کے لیے جہنم ہی لائق ہے۔ اور ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام مال کمائے اور پھر اس سے صدقہ کرے تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا، اور اگر وہ اس سے خرچ کرتا ہے تو اس میں بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حرام مال کمانے والے کا صدقہ بھی اس کے مال سے قبول نہیں فرماتے۔ جیسے کہ ایک اور دوسری روایت میں بھی آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ کمائی سے ہی صدقے کو قبول فرماتا ہے۔ تو حرام سے بچیں، بہت کوشش کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم حرام کھا رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی حرام کھلا رہے ہیں، اور کیونکہ اس کی اتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا جو حرام کھاتا ہے، اور وہ گوشت، وہ جسم جو حرام سے پرورش نشو و نما پاتا ہے، پرورش پروان چڑھتا ہے، وہ جسم بھی جہنم میں جائے گا، وہ جنت پر حرام ہے جنت میں جانا اس کا۔ کوشش کریں
حرام سے بچیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا جو مال اس کے ہاتھ نے کمایا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اب آگے ارشاد ہے انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تو تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم دے گا، اور یہ کہ اللہ پر ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ یعنی شیطان انسان کو برائی اور بے حیائی کی باتیں سکھلاتا ہے، اور پھر سکھاتا بھی اس طرح ہے کہ انسان کو اپنی وہ برائی بھلی معلوم ہوتی ہے، برائی نہیں لگتی بلکہ اچھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے، اور یہ کہ اللہ پر ایسی باتیں کہو جس کا ان کو کچھ بھی علم نہیں ہے۔ یعنی خود ساختہ رسمیں تو خود ہی بنا لو اور اس کو منسوب اللہ سے کر دو کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، حالانکہ جس بات کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہوتا پھر وہ اللہ پر منسوب کرنا، اللہ کے ساتھ اس بات کو جوڑنا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے، اور یہ سخت کبیرہ گناہ ہے۔ اب آگے ارشاد ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو ما انزل اللہ، جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب مشرکین سے یا جسی گمراہ لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں نازل فرمائی ہیں ان کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ انسان چونکہ اپنے باپ دادا اپنے بزرگوں سے انتہائی محبت رکھتا ہے، عقیدت رکھتا ہے، تو وہ یہ بات سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا کہ ہمارے باپ دادا سے، ہمارے بڑوں سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، وہ بھی آخر انسان ہی تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر تقلید آبا کی مذمت فرمائی ہے اور اسے شرک قرار دیا ہے، کیونکہ آبا کا عمل کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ باپ دادا کرتے تھے تو کوئی شرعی دلیل تو نہیں ہوئی نا، بلکہ ہر کام کے متعلق یہ تحقیق کرنا ہمارا ضروری ہے کہ آیا وہ شرعاً جائز ہے یا نہیں جائز ہے۔ باقی ارشاد وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جو کافر ہیں، كَمَثَلِ الَّذِي، اس مثال اس شخص کی مانند ہے، يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، کہ کوئی شخص ایسی چیز کو پکارتا ہے وہ جانور اس کی پکار اور آواز کے سوا کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے۔ صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَہُمْ لَا يَعْقِلُونَ، یہ لوگ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں جو کوئی بات سمجھ نہیں سکتے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کافروں کی جو مثال ہے وہ ان بے عقل جانوروں کی طرح ہیں جنہیں چرواہا جب پکارتا ہے، ان کا مالک جب پکارتا ہے تو وہ سمجھ نہیں سکتے کہ کیا کہہ رہا ہے، ہمارا مالک ہم سے کیا کہہ رہا ہے، بلکہ وہ جانور جو اس کی آواز کو، اس کے چیخنے چلانے کو سن کے بس ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو جانوروں کی طرح یہ کافر بھی حق بات سننے سے بالکل گونگے اندھے ہیں، حق بات سن بھی نہیں سکتے، نہ ہی حق بات کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ایسی ان پہ اندھا پن ڈال دیا ہے کہ وہ بات کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ ان کی مثال اس چرواہے کی سی ہے کہ چرواہا کسی جانوروں کو پکار رہا ہے اور وہ جانور کسی بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ بول کیا رہا ہے، یہ کہ ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہے اور اللہ کا شکر کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ یہاں پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا تھا کہ اے لوگوں پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ خاص طور پر ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے یا ایھا
الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو جس نے خاص طور پر تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر تم خاص طور پر اسی کی عبادت کرنے والے ہو تو انسان کو جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیتا ہے، انسان کو اللہ کا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو کھانے کے بعد خاص طور پر کوئی بھی چیز پینے کے بعد، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا لازمی کریں، کیونکہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایک تو اس سے زیادہ دیتا ہے، اور پھر اس نعمت کا بھی انسان نے حق ادا کر دیا جس نے اللہ کی نعمتیں کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو جو شخص کھانا کھائے اور اس نے الحمدللہ کہا تو حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اس نعمت کا شکریہ ادا کر دیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے تو صرف تم پر حرام کیا ہے مردار، انما حرم علیکم المیتۃ، اس نے حرام کیا ہے تم پر مردار، یعنی مردہ جانور کا کھانا اس نے تم پر حرام کیا ہے۔ وہ مردہ جانور خواہ کسی بھی چیز سے وہ مرا ہو، خواہ بیمار ہو کر مرا ہو، یا کسی چیز کے لاٹھی وغیرہ کے لگنے سے مر گیا ہو، سینگ لگنے سے مر گیا ہو، یا کسی جانور نے ہی اس کو چیر پھاڑ دیا ہو اور کسی وجہ سے بھی وہ مرا ہو، بہرحال وہ حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والدم، اور اللہ تعالیٰ نے خون حرام کیا ہے، یعنی ایسا بہتا ہوا خون حرام کیا ہے جو ذبح کرتے وقت جانور کی رگوں سے نکل جاتا ہے، اور وہ خون جو جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے گوشت میں وہ تھوڑا بہت لگا رہتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ کھانا انسان کو جائز ہے۔ اور حدیث میں دو چیزوں کے متعلق آتا ہے، دو مردار کے متعلق آتا ہے کہ وہ حلال ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے دو مردار حلال ہیں، یعنی مچھلی اور ٹڈی، اور دو خون حلال ہیں، کلیجی اور تلی۔ کلیجی اور تلی یہ دونوں بھی خون ہی ہوتے ہیں، جو جمے ہوئے خون ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث میں اس کی اجازت ہے کہ انسان یہ دو مردار بھی کھا سکتا ہے اور دو کلیجی، یہ بھی جائز ہے کھانا۔ اس کے علاوہ جو بہتا ہوا خون ہے وہ انسان نہیں کھا سکتا ہے، وہ حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت یعنی سور کا گوشت وہ حرام ہے۔ تو سور کا جو گوشت ہے وہ نجس عین ہے، اس کی صرف گوشت ہی کھانا حرام نہیں ہے، بلکہ یہ زندہ ہو یا مردہ ہو، اس کی کسی بھی چیز سے انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ نجس عین ہے، وہ کھانا انسان پر حرام ہے، اس کی چیزوں سے فائدہ اٹھانا بھی حرام ہے۔ جیسے جانور اگر جو عام جانور ہوتے ہیں، چوپائے ہوتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں تو اس کی چیزوں سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کی کھال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن سور کی کسی بھی چیز سے خواہ وہ مرا ہوا ہو یا زندہ ہو، کسی چیز سے بھی فائدہ انسان نہیں اٹھا سکتا ہے۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جو غیر اللہ کے نام سے مشہور کر دیا جائے، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر مشہور کر دی جائے۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ حرام ہوتا ہے۔ یہ تصور بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن پاک کے الفاظ میں نہ جانور کا ذکر ہے نہ ذبح کا ذکر ہے، بلکہ ماں کے لفظ میں عمومیت ہے۔ تو لہٰذا اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جو بھی چیز کسی دوسرے کا تقرب حاصل کرنے کے نام پر مشہور کر دی جائے تو وہ حرام ہے۔ ہمارے یہاں پہ ایسے بہت سی خود ساختہ رسم و رواج ہیں اور کوئی نظر و نیاز ہے جس میں لوگ غیر اللہ کو ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں بھی غلط ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ چیزوں میں نظر و نیاز، قربانی، یہ صرف اللہ کے نام کی ہونی چاہیے، اس میں کسی دوسرے کو شریک نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں، اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی شخص صدقہ و خیرات کرتا ہے یا قربانی کرتا ہے
اس سے اس کی نیت یہ ہو کہ اس کا ثواب میرے فوت شدہ والدین کو پہنچ جائے یا فلاں رشتہ دار کو، فلاں بزرگ کو پہنچ جائے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک نیک عمل ہے جو سنت سے بھی ثابت ہے۔ لیکن ثواب کی نیت سے تو، ثواب پہنچانے کی نیت سے تو بندہ کر سکتا ہے، لیکن تقرب حاصل کرنے کے لیے کسی کے نام پر ذبح یا پھر کوئی بھی چیز نہیں کر سکتا ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو جو مجبور ہو جائے بشرط یہ کہ وہ قانون شکنی کرنے والا نہ ہو، بغاوت کرنے والا نہ ہو، غیر باغٍ بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عاد اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اثم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کے استعمال کے لیے 3 شرائط بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ انتہائی مجبور ہو جائیں، بھوک کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے کہ جان جانے کا خطرہ ہو اور دوسری چیز اس کے نعمت بدل میں نہیں مل رہی، تو مجبور ہو جائے تو وہ کھا سکتا ہے۔ لیکن دوسری شرط کیا ہے؟ غیر باغ، کہ وہ اللہ کا باغی یا قانون شکنی کرنے والا نہ ہو، یعنی اس کا ارادہ قانون شکنی، اللہ کا قانون توڑنے کا نہ ہو۔ جو چیز بھی کھا رہا ہے اسے حرام سمجھ کر ہی کھائے، حلال سمجھ کر نہ کھائے۔ ولا عاد اور نہ ہی حد سے زیادہ بڑھنے والا ہو، یعنی اتنا ہی کھائے جس سے اس کی جان بچ سکے، اس کے بعد اس کا بدل میسر آ سکے۔ پھر اگر وہ ہو سکتا ہے کہ غلط اندازے سے کچھ زیادہ ہی کھا لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا کتاب سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا اور وہ اس سے تھوڑا سا دنیاوی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہی لوگ ہیں کہ نہیں کھاتے یہ اپنے پیٹ میں مگر آگ۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ اور اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا ان سے قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے دردناک۔ یہاں اس بات کو پہلے کی طرح دوبارہ دہرایا گیا ہے کہ جو لوگ دین کی باتوں کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں یہ جو پیشوا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دین کی بات کو، حق کی بات کو، اللہ کی آیات کو چھپا کر اس سے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، تو یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور اس کے پیسے جتنے بھی وہ وصول کرتے ہیں اور اس سے کھاتے ہیں تو وہ نہیں کھاتے اپنے پیٹ میں، صرف آگ یعنی دوزخ کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں، تو جو بلا شبہ حرام ہے۔ جو دوزخ کی ظاہری آگ کے علاوہ ان کے اندر ان کے پیٹ میں بھی آگ لگا دے گی، تو یہ کھانا جو حق کی بات کو چھپائے گا وہ بہت ہی بڑا گناہ گار ہے، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نہ تو قیامت کے روز نہ کلام کرے گا، نہ بات کرے گا، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا کلام نہ کرنے سے مراد اللہ تعالیٰ کی نہایت ہی ناراضگی مراد ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ جن کاموں کے متعلق یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، تو یہ سب کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے خرید لی گمراہی کو ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ اور عذاب کو مغفرت کے بدلے، فما اصبرہم علی النار تو یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں آگ پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپا کر، لوگوں کو گمراہ کر کے، غلط فتوے دے کر جو یہ لوگ قیمتیں وصول کرتے ہیں، ان کی کیا سزا ہے یہ لوگ جانتے ہیں۔ یہ جاننے کے باوجود یہ اتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ حیرت سے فرماتے ہیں کہ یہ جسارت کتنی حیران کن ہے۔ فما اصبرہم علی النار، یعنی یہ جانتے بوجھتے بھی آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں، یعنی آگ کو جھیلنے کا کتنا حوصلہ ہے ان میں۔ اب آگے ارشاد ہے، ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ،
اور جو لوگ اختلاف کرتے ہیں کتاب میں تو وہ ضد میں ہیں دور کی، یعنی جو بھی اللہ کی کتاب سے اختلاف کرتا ہے، مختلف فرقوں میں بٹ جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن اور سنت میں اس کا حل نہیں ہے۔ قرآن اور سنت میں اس کا حل ہر چیز کا موجود ہے۔ جو اختلاف کرنے والے ہیں، بات کو نہیں ماننے والے ہیں، اپنی بات غلط ثابت ہو جانے پر بھی اپنی ضد پر اڑ جاتے ہیں، انا کا مسئلہ جو بنا لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ضد میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔